پتا تھا حضرت عمر کو، انہیں پتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضرت اگر سارا زمانہ جانتا تھا تو حضرت عمر بھی تو جانتے تھے نا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے میرا عمر گزرے شیطان وہ رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر ساری دنیا کو پتا ہے تو حضرت عمر کو بھی تو پتا ہے نا اس بات کا کہ 950 سال حضرت جبریل امین جناب عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ اگر سارے زمانے کو ان باتوں کا پتا تھا تو حضرت عمر کو بھی تو پتا تھا نا۔ انہوں نے کیوں نہیں کھڑے ہو کے کہا جی الحمدللہ جی میں تو وہ ہوں جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، جی میں تو وہ ہوں، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ بات انہوں نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے تو جہاں بھی بات کی ایک کی بات کی کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا۔ انہوں نے جہاں بھی تذکرہ کیا اپنی تعمیر کو روکا نہیں، اپنے کردار میں روز ایک حسن، روز ایک خوبصورتی، روز آگے بڑھنا، روز جدوجہد کرنا، روز مال غنیمت کا ایک اونٹ کہیں گم ہو گیا تو حضرت عمر ننگے پاؤں دوپہر میں تلاش کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں بڑا صاف ستھرا رات پروگرام ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا۔ وہ چوکیدار سو گیا ہے، تو تنخواہ کس بات کی لیتا بھائی؟ تو کیسے سو گیا بھائی؟ آپ خود یہ کام کر رہے ہیں، ملازم کو رکھا ہوا ہے جی، اس کو جگائیں بلائیں، تیری ڈیوٹی ہے تو نے کرنا تھا، میں کیوں کروں؟ بس ذہن ہے نا ہمارا، ہم کسی نہ کسی مقام پہ کچھ بن جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ میں کچھ ہے ہوں، پھر ترقی نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ دوسرا آدمی آگے نکل جاتا ہے اور میری طرح کے بہت سارے لوگ اپنی پگڑی اور اپنے شملے کے چکر میں ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت فاروق اعظم اونٹ گم ہو گیا، تلاش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا جناب غلام کو کہہ دیں آپ تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ہر بندے کو غلط فہمی نہیں ہو جاتی کہ میں فلانی چیز ہوں؟ یہاں تو لوگ آ کے بات سناتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھنے نہیں آئے، یہ مسئلہ بتانے آئے ہیں، تو سبق دینے آیا ہے۔ ان کو بھی خبر تھی نا کہ میں 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں۔ کہ جناب کسی ملازم سے کہے، غلام سے کہے۔ تو حضرت عمر بات سن کر رو پڑے، کہنے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھلا کیا ہوں، میں بھی تو ایک غلام ہوں نا، میں وشیش ثبوت نہ منگو میتھوں، اے بھلا نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی۔ تو میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واسف یار نے نظر جو کی تھی تے واسف واسف ہی ہوئی۔ ورنہ میں جو ہوں مجھے اس کا پتہ ہے بھائی۔ اپنی تعمیر میں، اپنے کردار میں، اپنے معاملات میں روز ایک حسن، روز ایک خوبصورتی بھرنے کی کوشش کی جائے، اچھا سے اچھا عمل، بہتر سے بہتر عمل۔ 50 سال نوکری کی ہے دین کی خواجہ اجمیر نے۔ کتنے سال بولیے؟ 50 سال۔ اور اس نوکری کا نتیجہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس ڈیوٹی کا نتیجہ آپ نے جو اپنے پیچھے لوگ چھوڑے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے ہیں۔ اور 50 سال نماز پڑھی۔ میں نا اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یہ حدیث نا خواجہ صاحب کو بھی آتی تھی اور امام اعظم کو بھی آتی تھی اور غوث پاک کو بھی آتی تھی۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ عام آدمی ساری رات نماز پڑھے اور عالم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر تک سویا رہے تو پھر بھی درجہ عالم کا ہی زیادہ۔ یہ حدیث امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، تو وہ تو ساری رات ہی نفل پڑھتے رہتے تھے، حالانکہ ان سے بڑا عالم دوبارہ پیدا ان کے بعد آیا، ان کو بھی تو آتی تھی نا۔ پر میری طرح ایک آدمی جس کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے اس حدیث کے تحت آنے میں، وہ بھی اپنے حق میں قائل ہو جاتا ہے کہ میرے حق میں آئی یہ بات، لہذا مجھے فٹافٹ اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ طے کر کے، کچھ نہ کچھ بن کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ 50 سال نوکری کی حضرت اجمیری نے، اور ساری رات نفل پڑھے، سارا دن تبلیغ کی۔ آخری وقت تھا، آخری ایام چل رہے تھے تو سارا دن روتے تھے۔ تو غلاموں نے کہا سونے لوگ تو غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے 50 سال ڈیوٹی کی ہے، اتنے اعمال کیے تو روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یار تم ٹھیک کہتے ہو، عمل تو ہیں پر بارگاہیں بھی تو دیکھو نا کتنی بڑی ہے۔
अमल तो है, पर जब गौर से देखता हूं तो उन बारगाहों के काबिल नहीं है। रोज अपने किरदार में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश करना, रोज कोशिश करना कि मेरे अंदर कोई अच्छी तब्दीली आ जाए, कुछ मैं बदल जाऊं। जब सवेरे मैं उठूं तो मैं यार अजीब बात है ना, पैसे मैं रोज ज्यादा कमाना चाहता हूं तो नफल क्यों नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम थोड़े रिस्क पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी थोड़ी इबादत पे राजी हो जाए। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा चाहिए तो सजदे भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना। लेकिन रोज एक नई गफलत अपने किरदार में बुलंदी लाने के लिए, यानी रोज बंदा गिने शुमार करे कि यार एक रात मेरी और गुजर गई है, अभी तक मैं सच का आदी नहीं हुआ। यार जमाना बीत गया, बाल सफेद होने लग गए, अभी तक मैं रिज़्क़े हलाल का आदी नहीं हुआ। कितना वक्त गुजर गया, जो 40 साल का हो गया उसकी तो ज्यादा गुजर गई, थोड़ी बाकी रह गई। तो मैं अभी तक मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। और फिर इतने लोग, मैंने इतने जनाजे उठाए। हम ना सारी जिंदगी कहते रहते हो जनाब बस पता नहीं किस वक्त चले जाना है। तो भाई अगर इतना आपको यकीन है तो उसकी तैयारी क्या है? ये सच तो सारी दुनिया बोलती है पर आधा बोलती है, पता नहीं जी कब चले जाना है। भाई ये तो आधा सच है, इससे अगला भी तो बोलो ना, उस जाने की तैयारी क्या है। इससे अगला सच भी बोलो, उसके लिए अमल क्या है, उसके लिए किरदार क्या है। हारून रशीद ने हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हुजूर दिल सख्त हो गया है, कोई नसीहत कर दे। तो हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? कहा कब्रिस्तान में। दादा कब्रिस्तान में। तुम्हारा एक भाई भी था, एक बेटा भी था। समझ आ रही है मेरी बातों को? हजरत वो सारे कब्रिस्तान में। तो आप फरमाने लगे जिस बंदे ने इतने जनाजे पढ़े हैं उसे मैं क्या नसीहत करूं? अब इतने लोग तू कब्रिस्तान छोड़ आया है तो तूने नहीं जाना? इतने जनाजे तूने पढ़े हैं और अभी तू कह रहा है मैं नसीहत करूं? अजीज भाइयों, किरदार ज्यादा से ज्यादा खैर, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप मेरी बात पे थोड़ी तवज्जो करें ना तो इस उम्मत के जो उस्ताद है ना उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उम्मत मुस्लिमा ने किरदार की रोशनी, अमल की खूबसूरती, जज्बा-ए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की गुलामी, वफा, अदब, ये सारा कुछ इस उम्मत ने हजरत सिद्दीक अकबर से सीखा है। उन्होंने हुजूर के बाद सारी उम्मत को सिखाया है कि किस तरह तुमने हुजूर से रिश्ता रखना है। आप कभी गौर करें ना इस शख्स पर, ये ताजर भी थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हर वक्त हाजिर बाश भी रहते थे, ड्यूटी भी करते थे। जिस तरह का हुजूर हुक्म करते वो हुक्म भी पूरा करते थे। लेकिन आप कभी खूबसूरती देखे ना तो इस तरह नहीं है कि मैं निस्बत वाला हूं तो मैं करीब। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा तबका वो भी पैदा हो गया है जो कहता है मेरी निस्बत बड़ी करीब किया तो मुझे खैर है। और कुछ नात खां भी हमें मिल गए हैं, कुछ वाइज मिल गए, कुछ कवाल मिल गए, जो जन्नत बस 3, 4, 5 मिनट की बात है, आप जन्नती हैं, इतनी सी बात है। और अगर ज्यादा जल्दी जन्नत लेनी हो फिर आपके पास करारे नोटों की दत्ती होनी चाहिए और स्टेज के आपको करीब होना चाहिए। फिर तो बिल्कुल उसी वक्त नाम भी याद कर लिया जाता है और इश्क रसूल की डिग्री भी बांट दी जाती है, फिर तो बिल्कुल करीब है। भाई अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, अल्लाह तो फरमाता है तुम आसान समझते हो जन्नत में चले जाओगे। ये तो बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ फटाफट ही लोग इस पर सवार हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को आप देखें, हुजूर ने एक दिन पूछा, यूं सहाबा की सफ़े पूछा आज किसी ने रोजा रखा है? और उसकी हुजूर मैंने रखा है। फरमाया आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? या रसूलल्लाह मैंने खिलाया है। आज किसी ने कोई जनाजा पढ़ा है? या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये जो सलाहियतें तेरे अंदर है ना, अगर किसी बंदे में जमा हो जाए ना तो अल्लाह ताला उसे जन्नत ही अता फरमाता है, उसका लाजमी नतीजा जन्नत है। ये देखें जनाजा भी पढ़ रहे हैं, जो नबी करीम की नौकरी है वो अपनी जगह पे कायम है, जनाजे भी हैं, सदकात भी है, खैरात।
اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی اماں کا کام بھی کر آتے تھے حضرت صدیق اکبر گھر کا جا کے، اس کے برتن بھی مانج آتے تھے، برتن بھی۔ کون؟ امیر المومنین خلیفہ وقت۔ جب آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنی ہو نا جھاڑو کے ساتھ، پھر جذبہ اور ہوتا ہے۔ اس بوڑھی کے برتن بھی مانج آتے، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے آتے، اسے روٹی بھی کھلاتے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں عجیب نظارہ میں نے دیکھا، جناب صدیق اکبر کے وصال کو تیسرا دن تھا، اور میں عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پاس آئیں، کہنے لگی چچا اب آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں میری ذمہ داری لگی ہے۔ تو وہ کہنے لگی پھر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا پتر تم نے کہاں لے جانا ہے؟ تو کہنے لگی ہم نا 4-5 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، والد انتقال کر گئے، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ بیچ لیتی تھیں گزارا ہو جاتا تھا، کچھ پی لیتی تھی پیٹ بھر جاتا تھا۔ چچا جان 3 دن ہو گئے میری بہنیں روتی ہیں، میری اماں روتی ہے، صدیق اکبر وصال کر گئے، آپ چلیں گے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بڑی چیزوں کا تو مجھے پتا تھا، اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ چلیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا میں چلوں گا۔ بیٹیاں آگے آگے چلنے لگیں، سیدنا فاروق اعظم پیچھے پیچھے روتے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ تو فرمانے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے راستہ ہی بڑا مشکل کر گیا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، کہ کیسے ان کے رستوں پہ چلا جائے۔ اپنے کردار میں روز ایک نیکی کو شامل کرنا، کچھ نہ کچھ۔ ہم نے نا بڑی حدیثیں سنی اور بڑی پڑھی اور بڑی لوگوں کے سامنے بیان کی علماء نے، میں بس بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ ہم نے 20 دفعہ اپنے علماء سے سنا کہ جو بندہ سڑک سے درخت کاٹ لیا، جس نے کہ یہ درخت رکاوٹ بنتا تھا، وہ بندہ جنت میں گیا۔ جس نے کانٹا اٹھا دیا، روڑا اٹھا دیا، وہ جنت میں گیا۔ سنی نا حدیث ہم نے؟ ہاں نہ تو کرے نا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے حدیثیں سنی، پھر روڑے اٹھائے کیوں نہیں جا رہے سڑکوں سے؟ پھر تو وہی کیچڑ سارا پھینکا جاتا ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے۔ اتنی دفعہ سنی یہ حدیث، شاید ہر بندے کو یاد ہو کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے اس کی بخشش کر دی۔ سب کو آتی ہے؟ ہاں تو کرے نا یار، آپ کو بھی آتی ہے؟ سب کو پتہ ہے نا حدیث پاک کا۔ لیکن میرے روڈ پہ تو کتا اگر مر جائے سڑک پہ تو مرے ہوئے کو بھی کوئی لکڑی سے اٹھا کے سائیڈ پہ نہیں کرتا، وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ مسلا جاتا ہے، مسلا جاتا ہے وہ، اور اس کا گوشت ٹائروں سے لگ کر سڑک سے اٹھتا ہے۔ بھئی یہ حدیث تو گونجی ہر جمعے میں کہ کتے کو پانی پلانے والی بی بی بخشی گئی، تو اس زخمی کتے کو کس نے اٹھانا تھا؟ مرے ہوئے کو روڈ سے سائیڈ پہ ہی کوئی کر دیتا۔ کیا ہم نے دین صرف یہ ہے کہ تقریبات کی نظر کر دیا ہے، کانوں کی ذائقے کے لیے رہ گیا ہے؟ ہمارا ذہن بن گیا کہ ہم نے تقریر سننی ہے جمعے والے دن 30 منٹ کی، 40 منٹ۔ یہ تو سارے کا سارا دین عمل کے لیے آیا ہے۔ میں برطانیہ میں روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ ٹریفک بلاک ہو گئی، تو میں نے پوچھا دوست سے کہ مجھے تو کہیں پہنچنا تھا، تو معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کتے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولنس آئی ہے کتا اٹھانے کے لیے۔ تو میں اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ میرے روڈ پہ تو کتا مر جائے تو وہ ٹائروں سے مسل کے جاتا ہے، حالانکہ یہ ورثہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو کتے کو پانی پلائے رب تعالیٰ تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو اپنے لیے کوئی خیر کا عمل، کوئی اچھی بات، کوئی کارنامہ۔ کل مجھے پہلے بھی خیر میں سوال کا جواب دے چکا ہوں، کل صبح ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں۔ تو میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح، نہ کچھ تو کرنا۔
کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی، مسجد پہلے بنائی۔ ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے۔ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے۔ 100 گھر تھا۔ اور میری طرف دیکھنا میرے یارو، 100 گھر میں روٹی جاتی تھی، پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کو پڑھے، انہوں نے لکھا ہے 100 گھر۔ ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے، دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے، نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 100 گھر میں روٹی جاتی ہے، 100 گھر میں۔ پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا، کھانے آتے رہے، پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا۔ پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی؟ تیرے گھر بھی نہیں آتی؟ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میخاراں نوں میخانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، اے میخانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ وہ پتہ کرو یار، کب سے نہیں تیرے گھر آیا؟ جب لوگ تاریخیں ملانے لگے تو ایک نے کہا میرے گھر 18 محرم سے نہیں، اس نے کہا ہاں ہاں 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا، وہ فلاں گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا کھانا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ چلا، پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام علی مقام کا شہزادہ اپنے پشت پر آٹے کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا۔ صاحبزادے کہتے ہیں، میں کہتا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، میں نہ دے آؤں؟ تو فرماتے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ او سجنوں، کچھ نیکیاں چھپا لو جو صرف قیامت میں کھلے۔ جس طرح کچھ پیسے نہیں الگ کیے ہوتے کہ مشکل وقت آ گیا تو کام آئیں گے، کچھ نیکیاں بھی الگ کر لو، نہ پتا ہو کسی بندے کو، ہمیں پتا ہو یا ہمارے رب کریم کو پتا ہو، الگ کر لو، ورنہ ہم نے خود دنیا میں لالچ پیدا کیا ہے، ہم نے خود بچوں سے کہا ہے پیسے زیادہ کماؤ، اس لیے بچے ابا جی سے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے گھر میں پیسے نہ ہوتے۔ سب رشتے اسی طرح کے بن گئے، واپس لوٹیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق۔ اگر اس شہر کو فرق پڑتا تو حضرت محدث اعظم کے جانے سے پڑتا، اور اگر نہیں پڑا تو پھر کسی کے جانے سے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آوندا، ادھروں لکھاں گئے تے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، اوے تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا، ہن تے داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گئی دور، تے اٹھ نہ فریدا ستیا، خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ انسان دنیا میں آتا ہے اور ڈھیر سارا وقت گزارتا ہے، زندگی کے بہت سارے پیچ و تاب سے گزرتا ہے، چمن میں بہار بھی دیکھتا ہے اور گلشن میں خزاں بھی اسے نظر آتی ہے،
शोक की नींद भी सोता है और दुखों के पहाड़ भी उसके सर से हो गुजरते हैं। बहुत सारी आजमाइशें हैं जिंदगी में। इंसानी जहन के अंदर ये सवाल बार बार आता है कि एक शख्स पैदा हुआ, फिर इतनी मुश्किलात उसने देखी, फिर वो चला गया दुनिया से। क्या मकसद है इस सब का? इंसान का आना है, फिर उसका जाना है, तो इसका मकसूद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका जवाब इरशाद फरमाया है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और हयात को इसलिए पैदा फरमाया है ताकि पता चले तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है। ना रोजी रोटी कमाने आए हो, ना ऊंची बिल्डिंगें बनाने आए हो, ना अपना बहुत ज्यादा नाम पैदा करने आए हो। किरदार को कितना को हसीन बना सकते हो, अपने अमल के कितने अच्छे नकूश दुनिया में छोड़ सकते हो, तुम्हारा वजूद लोगों के लिए कितना नफा बख्श हो सकता है, इस मकसद के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है। किरदार की बुलंदी, अखलाक की बढ़ाई, अपने अमल से बेहतरीन तर्ज जिंदगी इख्तियार करना, ये इंसान के दुनिया में आने का मकसद है। ये आप अच्छी तरह समझते हैं कि जो चीज अपना मकसद पूरा नहीं ना करती, वो अपनी जगह पर कायम नहीं रहती। ये माइक लगाया है कि आवाज को लाउड करके आप तक पहुंचाएगा, और अगर ये आवाज नहीं देगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा, कोई और माइक मंगाया जाएगा, क्योंकि जिस काम के लिए बनाया जब वो काम ही नहीं कर रही, तो फिर इसकी अपने मनसब पर इसका कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। पंखा लगाया जाता है कि हवा दे, लेकिन अगर वो हवा नहीं देता तो छत पे कोई भी उसे सजाए नहीं रखेगा। समझ लो, इंसान के, मुसलमान के दुनिया में आने का मकसद अच्छा काम करना है, मकसूद अच्छा काम करना। लेकिन जब वो अपने असल काम से हट जाता है, फिर अपने मकाम से भी हट जाता है, फिर उसको जो फजीलत है, जो उसकी अजमत है, जो उसकी शान है, अल्लाह रसूल की बारगाह से जो उसे मर्तबा मिलना है, जाहिर है वो उस पर कायम नहीं रहता। रोज अपनी सीरत में अच्छे नक्श भरने की कोशिश की जाए, रोज अपने अमल में कुछ ना कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। हमारे यहाँ लोग कुछ बातें तय कर लेते हैं अपनी जिंदगी में। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि अगर कोई बच्चा जिद्दी हो ना, उसके सामने रोज कहना नहीं चाहिए कि तू जिद्दी है। लोगों को नहीं बताना चाहिए ये बड़ा जिद्दी है, बात नहीं मानता, वरना वो पक्का हो जाता है कि मैं हूं इस तरह का। उसका ख्याल होता है कि मेरा तारुफ ये है कि मैं एक जिद्दी आदमी हूं, मैं नहीं मानता किसी की भी। हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द लोग जो हमारे बारे में कहने लग जाते हैं, हम उस पर पक्के हो जाते हैं। हमारा ज़हन बन जाता है कि जनाब अब चूंकि हम निखर गए हैं, अब हम एक शख्सियत हैं, अब हमारा एक नाम है, और खुद ब खुद हम तय कर लेते हैं कि मैं बड़ा वफादार आदमी हूँ, मुझे बड़े लोग जानते हैं, मेरा मुआशरे में बड़ा अच्छा तारुफ है। अल्लाह का शुक्र है जी, आप गली के किसी कोने से मेरा नाम पूछेंगे, लोग आपको खुद छोड़ जाएंगे। शुक्र है जी अल्लाह का, 4 लोगों में, ये तो हमने खुद से बना लिया। फिर इसका नुकसान ये होता है कि तामीर रुक जाती है, इंसान की तरक्की के जो मनाजिल होते हैं वो रुक जाते हैं। आप अपने रोज़मर्रा के सारे मामलात को दीन के मुताबिक ढालें। आप सच बोलें, दयानतदारी का मुजाहरा करें, रिस्क हलाल कमाएं, यही आपका दीन है। इसी का दीन सबक देता है। यानी ये वो वाला दीन नहीं कि जो मस्जिद में आ जाए 5 वक्त तो वो यहाँ तो सच बोलेगा, यहाँ तो खैर की बात करेगा, लेकिन मस्जिद से निकलते वो आज़ाद हो जाएगा कि अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं। दीन कहता है कि जिस तरह रब मस्जिद में देखता है, घर में भी उसी तरह ही देखता है, बाजार में भी उसी तरह ही देखता है। आप दीन के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे, आपकी तबीयत। और एक और बात भी, बहुत मुश्किल बातें करनी नहीं, दीन है भी बंदे की फितरत के मुताबिक। यानी ये जो दीन इस्लाम है ये फितरत है। कुल्लु मौलूदुन यूलद अलल फितरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बच्चा भी पैदा होता है वो फितरत पे, दीन पे पैदा होता है। वो अलग बात है कि माँ बाप ईसाई हो तो ईसाई बना दे, यहूदी हो तो यहूदी बना दे। पैदा होने वाला फितरत पे पैदा हुआ है। फितरत क्या है? दीन इस्लाम। यानी जिन चीज़ों की अल्लाह ने इंसान के वजूद में तलब रखी है ना,
انسانی نفسیات کو جن چیزوں کی حاجت رب کریم نے رکھی ہے ان ساری چیزوں کا سبق ہمیں دین اسلام پڑھاتا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ اپنی اس فطرت کی طرف لوٹنا ہے، ہم نے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ فقط تسبیح پکڑ کے نیک نہیں بننا، ترازو پکڑ کے بھی نیک ہی بننا ہے۔ لہجے، انداز، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ لبادہ مذہب کا ہوتا ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مذہب کے لبادوں میں دنیا دار دیکھے اور میں نے دکانوں پہ بیٹھے رب کے ولی دیکھے۔ لبادہ نہیں اوڑھنا، مزاج مذہبی بنانا ہے، لبادہ نہیں، مزاج ہو۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے چھلکا اتار کے لوگ اندر دیکھتے ہیں کہ مال کس طرح کا ہے، چکھنے پہ پتہ لگتا ہے۔ میرا صرف لبادہ نہ ہو اس کے اندر۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے، بڑے بڑے دنیا دیکھنے کا جب سے موقع ملا تو دیکھا کہ شخص بظاہر تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور ظاہری طور پر اس نے یہ غلطی کی ہوئی ہے کہ وہ ظاہری حلیہ دین کے مطابق نہیں بنا رہا، لیکن تہجد گزار ہے۔ غریب کے بارے میں اس کا دل دھڑکتا ہے، خیر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس امت میں ہمیشہ سے خیر رکھی ہے اور ہمیشہ خیر رہے گی۔ جو آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ایام کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا، اور یہ حضور جو ایام بیان کر رہے ہیں یہ 40 سال کے ایام ہیں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب آپ کے اپنوں نے، قریبی رشتہ داروں نے پوچھا تھا کہ آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے، تو تب تک تو حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا، کسی کو اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا۔ حضور نے ان کے سامنے بطور دلیل فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے، میں کوئی باہر سے چل کو تو نہیں نہ آیا، تمہارے بیچ رہا ہوں۔ کہ میری طرح کا سچا ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا دیانتدار ہے تو دکھاؤ، کوئی میری طرح کا معاملات کا صاف ہے تو بتاؤ۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ معاملات زندگی کو، لین دین کو، وقت گزارنے کو حضور نے دلیل کے طور پہ بیان فرمایا۔ میرا اور آپ کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نا کچھ مخصوص چیزوں کو دین سمجھ لیتے ہیں، مخصوص چیزوں کو، یعنی تسبیح، عبادت، ریاضت۔ مجھے جو عنوان آپ نے دیا ظاہر ہے میں نے اسی پہ ہی بات کرنی ہے نا۔ تو آج آپ نے یہ عنوان اس پر بولنے کا کہا تو یہی بات چلے، جو مجھے آتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے کسی نے کسی بندے کی تعریف کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو اس کی تعریف کرتا ہے، تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تو اس کا پڑوسی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پیسے کا لین دین کیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، پھر خالی سجدے دیکھ کے تعریف نہ کر، ظاہری حلیے پر تو نہ صرف تو اس طرح کر۔ میں نے کہا آپ نے مضمون یہ دیا ہے ورنہ میں تو ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ رزق پورا حلال ہے بھائی، اگر رزق حلال نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ عبادتیں، ریاضتیں تو طہارت پر قبول ہوتی ہیں، اور اگر طہارت ہی حاصل نہ ہو، آپ کا رزق ناپاک ہو۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے جو لوگ کہتے ہیں نا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، ان کو مشورہ دو کہ روٹی حلال کھایا کریں، ورنہ ذائقہ نکل جاتا ہے عبادت کا۔ رزق جب تک ہر دیکھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ زور زور سے دعا مانگتا ہے یا اللہ میری قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے، تو محبوب فرماتے ہیں اس کی قبول نہیں ہوگی۔ حضور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ فرما رہے ہیں قبول نہیں ہوگی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس لیے کہ جو کپڑے پہنے اس نے وہ حرام پیسوں کے ہیں، اور جو کھا کے آیا ہے حرام کا ہے، اور جو پی کے آیا وہ حرام کا ہے۔ تو جب سارا گوشت ہی حرام کا بنا ہوا ہے تو اس سے نکلنے والی عبادت شرف قبولیت کیسے پائے؟ معاملات کی صفائی ہمارے ہاں نا کہنے نہیں دیتا کوئی بندہ، بھی آپ کہہ نہیں سکتے، اتنی ضرورت ہی نہیں، بڑے بڑوں کی ضرورت نہیں تو مولوی پیر بیچارے کی کیسے ضرورت ہوگی؟ مولوی کو تو ویسے بھی کہتے ہیں تو انہیں سیاسی بات نہیں کرنی، بالکل پابندی ہے۔ تو ٹھیک ہے، سیاستدان کو بھی منع کرو وہ بھی کبھی دینی بات نہ کرے، اس کو کہو تو نے دین کی کوئی بات نہیں کرنی، وہ ہر فتویٰ چھیڑے بیٹھا رہتا ہے،
اور یاد رکھو جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پھر چنگیز خان ہلاکو خاں پیدا ہوتے ہیں جب دین اور سیاست الگ الگ۔ چند چیزوں کا نام دین نہ بنائیں، رزق بالکل حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، تھوڑا کھا لیں۔ زیادہ جو بندہ دن کا 20,000 کماتا ہے نا، میں تو کئی دفعہ نعت خانوں سے جن سے میرا پیار ہے ان سے کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ 40,000 مانگتے ہو، سونے کی روٹی کھاتے ہو؟ بھئی اتنا تو ایک بندہ کھا ہی نہیں سکتا ایک دن میں جتنے تم پیسے مانگ رہے ہو۔ کیا کھاتے ہو آپ؟ اور 3 جگہوں سے مانگ رہے ہو ایک دن میں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے پیٹ ہی نہیں بنایا، آپ 10 روٹیاں کھا سکتے ہیں ایک وقت۔ تو جب مالک نے آپ کو محدود بنایا تو لامحدود چکروں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بندہ نماز بھی پڑھے اور روزی حلال نہ ہو، بابا صاحب کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے پج مسیتی جاندے ہو، تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ سبق تو پڑھاؤ، یہ تم نے دین کہاں سے لیا ہے؟ جب تک آپ اپنے معاملات کو صاف نہیں کرتے، حلال کا رزق نہیں مزاج میں آتا، تھوڑا آ جائے یار کوئی حرج نہیں، تھوڑا کھاؤ۔ تھوڑا کھانا جو ہوتا ہے وہ اٹھانا نہیں پڑتا، وہ بوجھ نہیں بنتا، وہ آپ میں سستی اور غفلت نہیں پیدا کرتا۔ آپ محدود زندگی۔ میں ایک تو سیمینار تھے تو کراچی چلا گیا، مجھے ایک ہفتہ رکنا پڑا، تو وہ پہلی دفعہ میں نے کسی کی بات مان لی۔ میں ہوٹلوں میں رہنا مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے بکنگ کرا دی ہے، آپ ہوٹل میں قیام کریں۔ چلیں اچھا ہوٹل تھا، وہ بٹن دباتے تھے تو چائے پی لو تو کھانا کھا لو تو جو جی کرے آ جاؤ۔ ان کے خیال میں انہوں نے تھوڑا VIP بندوبست کرا دیا۔ مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئے تو کہنے لگے پیر صاحب کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی؟ میں نے کہا چلے رسوی جملے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے جی پھر بھی ہم نے کوشش کی، آپ کو مزہ تو آیا؟ میں نے کہا نا بھائی سچ بات کرنی ہے، مزہ اسی وقت ہی آتا تھا جب میری اماں روٹی پکاتی تھی نا سویرے، تو وہ کہتی تھی کہ پتر پیڑھی لے کے اتنے میرے کول ہی آ جا۔ تو پھر وہاں اماں کے پاس بیٹھ جاتے تھے تو اماں کہتی تھی آئی سالن ملنا ہی دوجیاں نو بھی دینا ہے۔ تو اس کا جو لطف تھا وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بڑے بڑے اربوں کھربوں روپے کے ہوٹلوں میں نہیں آتا۔ وہ اماں تو کبھی روٹیاں پکا رہی ہو تو بڑے بڑے بادشاہ فقیر نظر آتے ہیں، فقیر نظر آتے ہیں۔ آپ محدود کریں اپنے آپ کو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اونچی اڑان نہ بھرے، محدود ہوں، رزق تھوڑے پہ گزارا کریں، حلال اور طیب پہ، پاکیزہ پہ۔ ہمارے بڑے کیا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے لو بھائی میں تمہیں مرتبان چار پالو پڑھو لج دانے پاتے نے، ان تمہیں گرمیاں کہندا کوئی نہیں کچھ۔ تو یہ ٹھیک تھا، اس میں صحت بھی تھی، عافیت بھی تھی۔ زیادہ مرغن کھانے والے تو چلے گئے معدے کے ڈاکٹر کے پاس، وہ تو ادھر پہنچ گئے۔ آپ محدود کریں، رزق حلال کمائیں، اور کسی بڑی کار کوٹھی کو دیکھ کے اپنا دل میلا نہ کریں۔ آپ حلال ہو، تھوڑا طیب ہو، پاکیزہ ہو، سوڑا محدود ہو، اس پہ آپ اپنے اوقات زندگی بسر کریں۔ چکروں میں پڑنے سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے بیٹے علامہ ارشد القادری کہتے ہیں میں نے جمشید پور جلسے پہ بلایا تو حضرت کو نذرانہ میں نے پیش کیا لفافے میں ڈال کے، تو فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے کہنا چاہیے تھا نا نذرانہ ہے، تحفہ ہے، میرے منہ سے نکل گیا کرایہ ہے۔ تو فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، میں احمد رضا کا بیٹا ہوں، میں کرائے کا مولوی نہیں۔ کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے نا اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، رزق حلال نور پیدا کرتا ہے۔ آپ ایک لقمہ بھی چھوڑ دیں جو آپ کو مشکوک محسوس ہوتا ہے۔ اور سنیں، کچھ چیزوں میں شک تو ہے نا، کچھ مسائل میں شک تو ہے نا، کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ پتہ نہیں ناجائز ہے۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح، ایک حرام ہے وہ بھی واضح۔ فرمایا ایک میں شک ہے۔ یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا شک والی چیز بھی چھوڑ دو، شک والی چیز بھی چھوڑ دو، اسے بھی چھوڑ دو۔ انشورنس والے لوگ آتے ہیں نا نہیں تو خیر سے وہ بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں،
تو کہتے ہیں جی کچھ علماء جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز کہتے ہیں. تو میں نے کہا شک تو آ گیا نا, پھر بھی شک تو پیدا ہوا کہ نہ ہوا, اور ہمیں حکم کیا ہے, شک والی بھی چھوڑ دو, لہذا ہم نے چھوڑ دیا. محدود کریں, تھوڑا کریں. دوسری بات, حضور کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ اپنوں کے ساتھ جینا سیکھیں. ہمیں غیر اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ہم غیروں کے ساتھ وقت نہیں نہ گزارا, ان کی غلطیوں کا پتہ نہیں. اپنوں کے ساتھ وقت بتایا ہے تو ہمیں ان کی کمزوریوں کا پتہ چل گیا. حضور نے نا ہمیں اسوہ نور دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اس طرح وقت گزارو جس طرح میرے محبوب نے گزارا ہے. ہمیں نا, میں نے دیکھا ہے کچھ تو میرا خیال ہے یہ بات رہنے دو, خراب نہ ہو جائے, کر لو جی. کچھ میرے طرح کے بڑوں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. چلیں بڑے کون سے غلطیوں سے پاک ہو گئے, بڑے بھی تو انسان ہی ہیں نا. کچھ کمزوریاں بڑوں کی, مثلا میں جو اب پرسوں دوپہر میں لیا تھا, رات کو ملتان تھا, کل دوپہر کو سوابے تھا, رات کو اسلام آباد تھا. اب ظاہر ہے اتنے 14 گھنٹے آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, پیر سوج جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, مشکل ہے. تو میں گھر جاؤں اور جا کے کہوں بڑا مشکل کام, تو یہ میری غلطی ہے. کیوں؟ پھر میرے بچے کہیں گے ہم نے نہیں بھی دین پڑھنا, ہمارا ابا بڑی مشکل میں. یہ غلطیاں کئی ابے کرتے ہیں. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر جا کے کہتے ہیں پتر ہے بڑا اوکھا جڑا میں کر رہا ہوں. تو بچے کہتے ہیں ایسی وہ نہیں کرنا جڑا ابا جی کرتے ہیں, ایسی کوئی اور ہی کرنا ہے. آپ دیکھ لیں جو جس شعبے میں بھی ہے اس کا بچہ کہتا ہے یہ والا نہیں کرنا. کیوں کہ ابا اتنی مصیبت میں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. اور اگر میں یہ کہوں کہ پتر جس گلی سے بھی گزرتا ہوں پھول ہی گرتے ہیں, لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور نرا ان کی زبانیں نہیں ویلکم کہتی, ان کی آنکھوں سے پیار چھلکتا دکھائی دیتا ہے. جب میں یہ لفظ ادا کروں گا تو وہ کہیں گے اگر اللہ نے انہیں اتنی شان دی ہے تو ہمیں بھی تو پڑھنا چاہیے نا دین سے. بڑے یہ کرتے ہیں. بڑے بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے کی, اپنی برادری کی اتنی برائیاں بیان کرتے ہیں. انہیں منڈا کے اندر چاچے کے خلاف ساری دیہڑی ساری عمر تساں گلاں کیتیاں, مینوں آندے ہو چاچے وال بیاہ کرا لے. بھئی پکا بھی تو تساں ہی کیتا ہے نا. اے بڑے بڑے وہ ناراض ہو گئے. ساری عمر اسی بالاں دی غلطیاں کٹیاں نے, چلو ہن اپنیاں شروع کیتیاں نے, تھوڑا سنو نا یار. بھئی آپ نے خود ہی تو بھائی اور بھابھی کے خلاف کہانیاں سنائی ہیں کہ جب سیاہیاں تنگ کر رہی ہے تو اب آپ کہتے ہیں ادھر شادی کر لے. وہ کیسے کرے؟ آپ نے ذہن بنایا ہے. اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی بھائیوں کا معاملہ ہے, اس میں کمزوریاں میرا بھائی یا میرے اندر بھی ہیں, تو بچے پھر تھوڑا سا نا خاندان جڑتے. ہم نہ بعض اوقات خود ایسی کمزوریاں نہ کریں یہ کام. آپ مثبت رہیں, آپ کے بچوں تک مثبت پیغام جائے, مثبت. آپ اپنے رویے ٹھیک کر لیں, بچوں کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جتنے ذوق سے میں اپنے ابا جی کا ختم دلاؤں گا, میرا پتر بھی اسی ذوق سے کل میرا دلائے گا. آپ جتنا مرضی اسے کہے جا اس کے پاس جا کے ماں باپ کے ادب سیکھ, نہیں سیکھے گا. اس نے ماں باپ کا ادب آپ سے سیکھنا ہے. آپ نے اپنے ابا کا کتنا ادب کیا یہ بتائیے, آپ نے اپنی اماں کا کتنا احترام کیا یہ بتائیے. اور ماں کے لیے ماں ہونا اور مومن ہونا شرط ہے, اس کے لیے پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. ابا جی کے لیے باپ ہونا اور مومن ہونا شرط ہے, اس کے لیے حافظ قرآن ہونا شرط نہیں. چلیں کوئی اختلاف کرے تو کر سکتا ہے. میں تو کہوں گا کہ ابا بے نمازی بھی ہو تو جب وہ راضی ہوگا تبھی رب راضی ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھنا. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں. چلے میں خود ایک خانقاہی آدمی اور خانقاہی انقلاب برپا کرے گی اس پر میرا یقین ہے, پر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ماں باپ راضی نہ ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا مزاج سخت ہو گیا ہے اور وہ راضی ہونا ہی نہیں چاہ رہے, کہیں اڑ گئے ہیں بلا وجہ, یہ معاملہ الگ ہے. لیکن یاد رکھنا کہ اگر آپ نے کہیں ناجائز انہیں ستایا ہوا ہے اور ماں باپ اگر راضی نہ ہو تو ایک نہیں 100 پیر کے پاس بھی جاؤ تو کام کوئی نہیں بنتا. کیوں کہ حضور نے فرمایا راضی اسی کا رب ہے جس کا باپ راضی ہے, اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا اللہ ناراض ہے. اس کو سمجھ لیں. ہم نہ وہ چیز اپنی طبیعت میں پیدا نہیں کرتے ہو. بھائی وقت کا مجتہد ہو, محدث ہو, محقق ہو, مفسر ہو, کوئی بھی ہو, جب اس نے جنت تلاش کر دیا تو وہ ماں کے قدموں کے نیچے سے ملے گی.
جنت وہی ہے جہاں رسول پاک نے بیان کر دی. اس لیے اپنا انداز، بیٹے بیٹھ جاؤ، او پتر بیٹھ جاؤ. ساری قوم صافی بن گئی مووی بنا بنا کے. اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. مطلب اب نا جی، پہلے لوگ پیر صاحب کو کہتے تھے حضرت دعا کرنا، اب کہتے ہیں ذرا فوٹو تو دینا. بھائی اتنا ہی کام رہ گیا اور طاری کر لیا اس کو اپنے اوپر. نہ کریں، یہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ تو بڑی ضرورت کے لیے علماء نے اس کو جائز کہا، وہ بھی کچھ نہیں. محتاط لوگ تو احتیاط کا حکم دیتے ہیں، لیکن ہم نے تو طاری کر لیا اس کو اپنے اوپر. عام دام برسرے مطلب. بس بات سمیٹنے لگا ہوں، غور کرنا. اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ نرمی والا، انداز نرمی والا. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کے اعصاب بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو آپ کے نوٹوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، روٹی تو کوئی بھی دے دیتا ہے، کپڑے تو مل ہی جاتے ہیں، رب کا وعدہ ہے. ان کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کے وقت کی. بچہ 2 گھڑیاں رات ابا جی کے پاس بیٹھے، وہ جو یاروں سے گپے مارتا ہے نا 2 گھنٹے، وہ کو 20 منٹ ابا جی سے بھی دوستی کرے، ان کا حال پوچھے، ان سے مشورہ کرے. سب سے زیادہ بہترین بینک پیسے سنبھالنے کے لیے اماں ہوتی ہے. اس سے سونے پیسے کوئی نہیں سنبھال سکتا. میں کبھی اپنی والدہ کو پیسے دیتا تھا تو بہن بھائی مانگتے تھے تو اماں کہتے دسو کی کرنا ہے، اتنے چاہیے دینے. میرے پتر کے پیسے کو ایسے مفت آ جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات ہے؟ اور گن گن کے. اور سویرے جب بندہ کرایہ مانگتا ہے اماں سے تو مزہ نہیں آ جاتا پیسوں کا. اور اماں پھر آپ نا اپنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں. چند لمحے جھڑکیاں سہنا سیکھیں تو صحیح. میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو جچے گی نہیں، پر لکھ لو جو ماں باپ کی جھڑکیاں سہ گیا نا، زمانے کی جھڑکیاں اسے کبھی نہیں ملے گی. وہ جو سہ گیا نا جھڑکیاں ان کی، وہ بار جھڑکیوں سے بچ جائے گا. حدیث پاک سنیں اور میں اپنی بات کو سمیٹوں. ایک نوجوان نے نبی پاک سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں، کیا حکم ہے؟ شارحین حدیث کہتے ہیں لگتا یوں ہے کہ یہ والے پیسے نا اس بچے نے آپ کمائے تھے. اگرچہ حکم شرع یہی ہے کہ والد کی ضروریات تک آپ اس کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں. اس نوجوان نے نا اس انداز میں بات پوچھی کہ حضور ابا جی میرے مجھ سے میرے پیسے مانگتے، تو لفظ اس طرح کے بن گئے کہ پیسے میرے ہیں اور ابا جی مانگتے ہیں. تو حضور حکم کیا ہے؟ ابا جی پیسے مانگتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک. اس سوال کا جواب یہ تھا کہ یا دے دے یا نہ دے، یہی جواب بنتا تھا نا. حضور نے جو جواب دیا، ایک تو حضور افصاح العرب ہے، حضور بات کریں تو اس بات کو کھولا جائے تو کئی کتابیں بن جاتی ہیں. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی پیسے مانگتے ہیں، تو جواب تو یہی تھا نا، دے دو یہاں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں. یعنی بات ہی ختم کر دی کریم محبوب کہ جب ہے ہی اسی کا، پھر یہ لفظ کس طرح کے ہوئے کہ وہ پیسے مانگتے ہیں اپنے آپ کو. اور آخری بات یہ ہے عزیز، ماں باپ انتقال کر جائیں تو پھر بھی وہ ماں باپ ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے 12 حق لکھے ہیں. ماں باپ کا کفن، دفن، تدفین، جنازہ، ان کے لیے سال ثواب، دعائے مغفرت، ان کے دوستوں سے اچھا سلوک. ابا پیسے چھوڑ جائے تو کس کو ملتے ہیں؟ تو اگر قرضہ ہو تو وہ کس نے دینا ہے؟ اللہ ہی خیر کرے. وارث مال کی کون ہوتی ہے؟ تو پھر وہ قرضوں کی وارث کیوں نہیں بنتی؟ اسے چاہیے کہ اخلاقاً اس پر بھی توجہ دے، ماں باپ کی نیکیاں جاری رکھیں، ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے لیے خیر کا جملہ کہیں اور ان کے لیے ہر وقت دعا کریں. میرا مالک اتنا کریم ہے کہ نماز میں دعا ہی ہمیں وہ مل گئی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی ہر نماز میں ختم شامل ہو گیا، دعا شامل ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے.